نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. کتاب کفارات الایمان، قسموں کے کفارے سے متعلق احکام و مسائل۔ باب عتق المدبری و ام الولدی والمکاتبی فی الکفارتی و عتق ولد الزنا۔ باب کفارہ میں مدبر، ام الولد، مکاتب اور ولد الزنا کا آزاد کرنا، کیا ان کو آزاد کیا جا سکتا ہے؟ وقال طاووس یجزئ المدبر و ام الولدی، اور طاووس نے کہا کہ مدبر اور ام الولد کو آزاد کیا جا سکتا ہے، یعنی کافی ہو جائے گا۔ تو یہاں غلاموں کی کچھ اقسام بیان کی گئی ہیں، غلاموں کی کچھ اقسام بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے مدبر۔ یہ وہ غلام ہوتا ہے جس کی آزادی کو اس کے آقا نے موت کے ساتھ مشروط کر رکھا ہو۔ کیا مطلب؟ مثلا وہ یہ کہے کہ اگر میں فوت ہو گیا تو اس کے بعد تم آزاد ہوگے۔ ام ورقہ کا نام کس کس نے سن رکھا ہے؟ چند ایک لوگوں نے۔ ام ورقہ جو تھیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ تھیں اور قرآن کی حافظہ تھیں اور بہت زبردست قرات کیا کرتی تھی۔ جب وہ قرات کر رہی ہوتی تھی تو حضرت عمر کبھی ان کے گھر کے پاس سے گزرتے تو کہتے تھے ہذہ صوت خالتی ام ورقہ، یہ میری خالہ ام ورقہ کی آواز ہے۔ بہت زبردست قرات کرتی تھی۔ تو ان کو شہید ہونے کا بہت شوق تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب کسی غزوے پہ جاتے تو وہ چاہتی کہ میں ساتھ جاؤں تاکہ شہید ہوں، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اگر تم اپنے گھر پر ہی رہو تب بھی تمہیں انشاءاللہ شہادت کی موت نصیب ہوگی، یعنی نیت کے ساتھ ہے۔ بہرحال ہوا یہ کہ ان کا ایک غلام اور لونڈی تھی، ان کو انہوں نے کہا کہ اگر تم جب میں فوت ہو جاؤں گی تو تم دونوں آزاد ہو جاؤ گے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کو مار ڈالا کہ ہم جلدی آزاد ہو جائیں۔ بہرحال یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا تو انہوں نے پھر ان کو پکڑا اور ان سے قصاص لیا۔ لیکن اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ مدبر کون سا غلام ہوتا ہے؟ جس کی آزادی کا وعدہ کر رکھا ہو اس کے آقا نے کہ میرے پیچھے سے، مدبر کا لفظ کس سے؟ دبر سے۔ دبر کس کو کہتے ہیں؟ پیٹھ کو کہتے ہیں، پیچھے کو۔ تو میرے پیچھے یعنی میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو گئے۔ تو اب ایسا غلام جس کی آزادی پہلے سے ہی طے شدہ ہے کہ اس نے ہو جانا ہے کسی دن، الا یہ کہ وہ خود پہلے فوت ہو جائے غلامی، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا غلام کفارے کے طور پہ دیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ آزاد بندے کو تو کفارہ نہیں دینا، غلام کا دینا ہے، لیکن اس غلام کو تو پہلے آزادی کا وعدہ مل چکا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس کا جواز ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے، یعنی وہ وعدہ ہے نا، ابھی تو نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی اس کو آزاد کروایا جا سکتا ہے۔ دوسرا ہے مکاتب۔ اگرچہ آج کے دور میں یہ نہیں پائے جاتے یہ غلام اور نہ یہ قسمیں پائی جاتی ہیں، لیکن ان چیزوں کے بارے میں معلوم ہونا اچھا ہے، کیونکہ یہ ٹرمز کہیں نہ کہیں آتی ہیں، پھر ہم لاسٹ ہوتے ہیں کہ یہ کیا بات کی جا رہی ہے۔ دوسرا ہے مکاتب۔ مکاتب کا ذکر کون سی صورت میں آتا ہے؟ سورۃ النور میں، کہ جن سے تم نے یعنی مکاتبت کر رکھی ہو۔ تو مکاتب وہ ہوتا ہے وہ غلام جو اپنی جان کی قیمت دے کر آزاد ہو جائے، یعنی اپنے آقا سے آزاد ہو جائے اپنی قیمت خود ادا کر کے۔ اب وہ قیمت کہاں سے لے گا؟ کوئی اس کو صدقہ دے گا یا وہ کہیں سے، یعنی کوئی نہ کوئی اس کا بندوبست ہوگا۔
تو اس کا مالک یہ کہے اس سے کہ اگر مثلا تم 1,00,000 روپیہ مجھے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تو پھر وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ تو اب ایسا بھی شخص جس نے فل پیمنٹ کر دی، ہاف کر دی، یا طے ہو گئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، تو کیا اس کو بھی آزاد کیا جا سکتا ہے کفارے میں؟ تو کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا ہے ام الولد۔ یہ وہ لونڈی ہوتی ہے جو اپنے آقا سے بچے کو جنم دیتی ہے، اور ایسے بچے کو جس میں انسان ہونے کے فیچرز جو ہیں وہ واضح ہو چکے ہوں، زندہ ہو یا فوت شدہ، دونوں صورتوں میں۔ چوتھا ہے ولد الزنا، لونڈی کا وہ بچہ جس کے ساتھ زنا کیا گیا ہو، کیونکہ زنا سے پیدا ہونے والے بچے کا باپ نہیں ہوتا۔ تو ان تمام صورتوں میں یہ لوگ نہ تو مکمل غلام ہیں نہ مکمل آزاد ہیں، لیکن امام بخاری ان سب کا ذکر کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان 4 قسم کے غلاموں کو آزاد کرنا صحیح ہے۔ حدثنا ابو النعمان اخبرنا حماد بن زید عن عمرو عن جابر ان رجلا من الانصار دبر مملوكا له ولم يكن له مال غيره فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن النحام ب800 درهم۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ انصار کے ایک صاحب نے اپنے غلام کو مدبر بنا لیا، یعنی اس کو وعدہ کر لیا کہ میرے بعد تم آزاد ہوگے، اور ان کے پاس اس غلام کے سوا کوئی مال نہیں تھا، لیکن ان پہ قرضہ تھا۔ تو جب اس کی اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ نے فرمایا مجھ سے کون اس غلام کو خریدتا ہے، یعنی آپ نے ان کے بہاف پر ان کو غلام کو نیلام کرنا چاہا، بولی لگائی۔ نیلامی کا مطلب آتا ہے آکشن، جی۔ تو مجھ سے کون اس غلام کو خریدتا ہے؟ تو نعیم بن نحام رضی اللہ عنہ نے 800 درہم میں اسے آپ سے خرید لیا۔ فسمعت جابر بن عبداللہ یقول عبدا قبطیا مات عام اول، میں نے جابر بن عبداللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا جنہوں نے ان سے حدیث روایت کی کہ عبدن قبطین، وہ ایک قبطی غلام تھا، ایجپشن، اور پہلے سال مر گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیلام کر کے اس رقم سے اسے مکمل آزاد کر دیا، لیکن وہ پہلے ہی فوت ہو گیا۔ تو ہر قسم کے کفارے میں، یعنی قرآن میں کئی چیزوں کا کفارہ بتایا گیا نا، غلام کا آزاد کرنا، تو ہر قسم کے کفارے میں ان 4 قسم کے غلاموں کو یا نیم غلاموں کو آزاد کرایا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے اوپر قرضہ تھا ان کے پاس صرف یہی مال تھا، تو آپ نے کیا کیا؟ اس کا قرضہ ادا کروایا اس کو بیچ کر۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غلام آزاد کرنے کی بجائے پہلے اپنا قرضہ ادا کیا جائے تو وہ زیادہ بڑی نیکی ہے۔ غلام آزاد کرنا بھی ایک نیکی ہے، لیکن قرض ادا کرنا اس سے بڑی نیکی ہے، کیونکہ قرض ادا کرنا واجب ہے، جبکہ غلام آزاد کرنا اگر کفارہ وغیرہ نہ ہو تو وہ ایک نفلی نیکی ہے۔ تو واجب کو نفل پر ترجیح ہے۔ اگر کسی کے قضا روزے فرض رہتے ہوں تو پہلے وہ روزے رکھے، بعد میں نفلی روزے رکھے، الا یہ کہ کوئی ٹائم پیریڈ کی لمٹ ہو اور مشکل ہو تو اس صورت میں کچھ ریلیکسیشن ہو سکتی ہے۔ تو راجح قول کے مطابق جس شخص کے ذمے قرض کی ادائیگی ہو، جب تک وہ اپنا قرض ادا نہ کر لے وہ اپنے مال کے ساتھ نفلی نیکی نہیں کر سکتا، نہ صدقہ کر سکتا ہے، نہ تحفہ دے سکتا ہے، نہ وقف کر سکتا ہے۔ اس کو ان سارے پیسوں کو بچا کے سب سے پہلے اپنا قرضہ ادا کرنا چاہیے۔ اب آپ کہیں گے جو مارگیجز لی ہوئی ہوتی ہیں وہ تو ساری ساری زندگی کے لیے، اس کا مطلب انسان کچھ بھی نہ کرے۔ اس کا مجھے نہیں معلوم کہ اس کیس میں کیا ہو سکتا ہے، لیکن عمومی طور پر اگر آپ نے کسی انسان سے قرضہ لیا ہوا ہے اور آپ اس کا قرضہ لوٹانے کی بجائے کبھی شادیوں میں اسراف کر رہے ہیں، کبھی اپنے طرح طرح کے لباس بنا رہے ہیں، یا کسی اور جگہ پر خرچ کر رہے ہیں، یا صدقہ کر رہے ہیں، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، کھانے کھلا رہے ہیں، تو یہ سب نیکیاں جو ہیں یہ اس وقت تک قبول نہیں جب تک آپ اپنا فرض ادا نہیں کرتے۔ پہلے آپ کو قرضہ دینا چاہیے،
کیونکہ اور اسی لیے آپ دیکھیں بعض اوقات لوگوں کے تعلقات کتنے خراب ہو جاتے ہیں بہن بھائی کے خاص طور پر، کیونکہ وہ قریب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم سے قرضہ لے لیا لیکن وہ نہیں واپس کر رہے، لیکن اپنی زندگی عیش و عشرت سے گزار رہے ہیں. اور یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ قرض کا گناہ شہید سے بھی معاف نہیں. یعنی ایک شخص اگر شہید ہو جاتا ہے تو خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اگر اس کے ذمہ قرض ہے تو اس سے حساب ہوگا، پوچھ ہوگی، اسے اپنی نیکیوں سے چکانا ہوگا. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اچھا میں زیادہ مال نہیں خرچ کرتا، تھوڑا سا کرتا ہوں، تو تھوڑے سے کیا فرق پڑتا ہے. تو اب وہ تھوڑا 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 کر کے بھی کافی ہو جاتا ہے، جس سے انسان کے قرضے کا ایک حصہ اتر سکتا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص وراثت جو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے وارثوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جائے، ان کی وارثوں کو دینے کی بجائے موت سے پہلے اپنا سارا مال صدقہ کرنا چاہتا ہے، تو وہ بھی اس کی بھی اجازت نہیں، صرف 1/3 کی اجازت ہے. اگر کوئی ایسا کرے تو اس کو روکا جائے گا. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے موت کے وقت اپنے 6 غلاموں کو آزاد کیا اور اس کا ان کے علاوہ کوئی مال نہیں تھا. تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور انہیں 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. پھر ان کے درمیان قرعہ اندازی کی اور 2 کو آزاد کر دیا اور 4 کو غلام رکھا. اور آپ نے اس بارے میں سخت الفاظ کہے. وہ الفاظ کیا تھے؟ فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھاؤں، کہ اس نے وارثوں کو محروم کرنے کے لیے سارا مال صدقہ کر دیا، کہ ان کو میں نے آزاد کیا تاکہ کسی اور کو نہ جائیں، وارثوں کو نہ جائیں. تب آپ دیکھیں کہ جب آپ دنیا سے جا ہی رہے ہیں تو آپ کا مال تو آپ کا رہے گا نہیں، کسی نہ کسی کے پاس تو جائے گا، چاہے آپ خود دے کے جائیں یا آپ کے بعد میں وارث اس کو لیں. تو جہاں اللہ نے جن کا حق رکھا ہے ان کو دینا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ان کو محروم کر کے اپنی طرف سے ایک نفلی صدقہ انسان کرے. آگے کا باب جو ہے وہ کتاب الفرائض ہے. تو میراث تقسیم کرنا فرائض میں سے ہے، یعنی میراث کا تقسیم ہونا فرائض میں سے، اس کو علم الفرائض کہا گیا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے انسان نفلی صدقہ کر دے کسی چیز کا تو یہ درست نہیں، اللہ یہ کہ سب وارث خود کہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں، آپ جہاں چاہیں. پھر بھی انسان کہے کہ یہ تمہارا مال ہے، تم خود اپنے ہاتھ سے کر دینا، پھر بھی وہ زیادہ بہتر ہے. اب آپ کو اگر کچھ پوچھنا ہے یا کچھ کہنا تو. استاذہ یہ اصول ساری زندگی کے لیے، ہر حکم کے لیے، ہر کہ حکم، پہلے واجب اور پھر نفل. جی، چاہے حج ہو. اب مثلا کچھ لوگ اپنا حج کیا نہیں ہوتا تو وہ حج بدل کرنے چل پڑتے ہیں. تو جب تک آپ نے اپنا حج نہ کیا ہوا ہو آپ حج بدل نہیں کر سکتے، کیونکہ حج بدل کے پیسے تو کوئی اور دے رہا ہوتا ہے نا، کیونکہ وہ کسی اور کے بہاف پر کرنا ہوتا ہے. تو اگر آپ نے اپنا حج نہیں کیا تو آپ حج بدل نہیں کریں گے. اگر آپ کی فرض نماز رہتی ہے تو آپ نفل کا فائدہ نہیں ہوگا. اسی طرح روزے، اسی طرح جتنے بھی دیگر فرائض ہیں. اسی طرح یہ تو اسپیسیفک فرض ہے نا، یعنی جن کو باقاعدہ بتا دیا گیا نص کے ذریعے. کچھ عمومی فرائض بھی ہوتے ہیں، مثلا بحیثیت ماں کے میرے فرائض کیا ہیں، بحیثیت بیوی کے میرے فرائض کیا ہیں. اگر ان کو میں ادا نہیں کر رہی اور صرف نوافل پڑھے جا رہی ہوں یا صرف نفلی کام کرے جا رہی ہوں تو وہ بھی درست نہیں. پہلے فرض پھر نفل، یعنی ساری زندگی میں یہ ایک اصول بنا لیجئے کہ جو ذمہ داری آپ پہ ڈالی گئی ہے پہلے اس کو پورا کرنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ دیگر کام کرتے رہیں. جی السلام علیکم. میں یہ پوچھ رہی تھی کہ جو قرض کے سلسلے میں آپ نے کہا کہ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جب تک کہ قرض نہ ادا ہو جائے، تو یہ ہمارے یہاں کے جو بینک کے قرضے اور مارگیجز بھی اسی میں آ جاتی ہیں؟ یہ تو میں نے کہا کہ میں اس کے بارے میں نہیں جانتی، لیکن یہ کہ پرسنل لونز جو ہوتے ہیں کسی انسان سے جو لیے گئے ہوتے ہیں جی جی وہ ضروری ہیں. ہاں جی. السلام علیکم سادہ. ایک کوشچن تھا کہ لیکن سودی قرضے کی تو ویسے ممانعت ہے نا،
چونکہ آپ اس وقت یہ نہیں پوچھ رہی کہ وہ جائز ہے یا نہیں جائز، اس لیے میں اس ٹاپک پہ نہیں گئی. ورنہ یہ ہے کہ سود پر قرضہ لینا ویسے ہی منع ہے، لیکن اگر لیا ہوا ہے تو اور اس کی ایک لمٹ ہے، کیونکہ کسی نے مجھ سے اسی طرح کا سوال کیا تو میں نے کہا پہلے آپ وہ اپنا وہ ادا کر دیں. کہتے نہیں وہ ادا نہیں کر سکتے، اس کو اپنے وقت پر ہی اس کی قسطیں جائیں گی. السلام علیکم صاحبہ. وعلیکم السلام. یہ ایک کوشچن ہے کہ میں جیسے ہم لوگ کے نماز میں نفل بھی ہوتی ہے، اور تو کسی نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے جب تک اپنی پہلی جو نمازیں جو ہیں فرض ادا نہیں کی ہیں، جیسے کچھ چھوٹ گئی ہیں پاسٹ میں، تو آپ کی یہ نفل ایکسیپٹ نہیں ہوگی. جو قریبی کے چھٹے ہوئے ہوتے ہیں نا، جو یاد ہے، جیسے آپ سو گئے اور اٹھے تو آپ کو ہوش آیا، تو پہلے آپ فرض ادا کریں گے، ٹھیک ہے، پھر اگلی نماز پڑھیں اس گے. کا کتنا دائرہ ہے، مطلب کتنے؟ وہ جو بہت پرانی نمازیں جن کا کچھ پتہ نہیں، دیکھیے نماز کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنی ہوتی ہے، ٹھیک. اب کیونکہ اس میں ایک شرط ہے کہ وہ ادا جب ہی ہوگی جب آپ اس کو اس کے وقت پر پڑھیں گے. اب جو جس کی قضا آپ دے رہے ہیں اس کا نہ آپ کو دن پتہ ہے نہ آپ کو وقت پتہ ہے، آپ صرف ایک اندازے سے ہی پڑھے جا رہے ہیں، تو وہ ایک طرح کے نوافل ہی کنسیڈر ہوتے ہیں. السلام علیکم. استاذہ میں نے بھی مورگیج کا ہی پوچھنا تھا کہ اگر آپ کے سر پہ مورگیج ہو تو آپ حج یا عمرہ کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس پیسے ہیں؟ پہلے قرض ادا کریں. اصول یہ ہے کہ پہلے قرض ادا کریں. بابو جی پیچھے آسیہ. Ustaza, we learned about types of slaves here. We learned about mukatab, ummul walad. These are all the kinds of slaves, right? It is so important here to understand how much dignity and rights Islam gave to slaves at that point of time, that they could enter into agreement. Slavery always existed, but when Islam came, it institutionalized slavery. And so it is very important for us to know how fair, how just Islam is. It institutionalized certain things, which gave people the right to decide their lives. And if in the recent times we look at transatlantic slave trade, it is one of the most barbaric form of treatment of slaves. But that is something Islam never stood up for. And also countries like Yugoslavia, Czechoslovakia, they have the Latin word Slav in them, which means slave. So from the beginning they were these slave countries, which means the people from such countries were meant to be treated as slaves. But Islam never looked upon slaves in any downward fashion. ٹھیک. بابو اذا آتک فی الکفارۃ لمن یکون ولاؤہ. باب اذا آتک جب آزاد کرے، فی الکفارۃ کفارے میں، لمن اسے جو، یکون ولاؤہ تو ہوگی اس کی ولا اسی کی. یعنی جب کفارے میں غلام آزاد کرے گا تو ولا جو ہے وہ کس کو حاصل ہوگی. یعنی اس کو جیسے مولا کا لفظ آتا ہے نا، جیسے نافع مولا ابن عمر، تو ابن عمر کے آزاد کردہ غلام تھے، تو ان کو نسبت، ولا کا مطلب ہے ان کی نسبت جو تھی وہ ابن عمر کے ساتھ تھی. تو سوال یہ ہے کہ حق ولا کس کے لیے ہے. تو اگر کوئی شخص کسی غلام کو کسی مالک سے خرید کر آزاد کرتا ہے تو ولا جو ہے آزاد کرنے والے کی طرف ہوگی. یہ ایک اصول ہے. ولا کس کی طرف ہوگی؟ جو آزاد کرتا ہے. مثلا ایک شخص غلام کا مالک ہے اور اس نے آزاد نہیں کیا، اس نے کیا کیا؟ بیچ دیا. تو جب بیچ دیا تو پھر اب اس سے تعلق ختم ہے. اب بیچنے کے بعد اس کی ولا اس سے نہیں ہوگی. جس نے خریدا اس نے آزاد کر دیا، تو اس کی ولا اس نئے مالک سے ہوگی جس نے اس کو آزاد کیا. حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا شعبۃ عن الحکم عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة انها ارادت ان تشتری بریرۃ فاشترطوا علیها الولاء فذکرت ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اشتریها فانما الولاء لمن اعتق. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بریرہ رضی اللہ عنہ کو آزاد کرنے کے لیے خریدنا چاہا.
अरादत अन तश्तरिया बरीरता फश्तरतु अलैहा, तो जो बेचने वाले थे उन्होंने शर्त लगाई उन पर, अलवला वला की। फ़ज़करत ज़ालिका लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हज़रत आयशा ने ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र की। फ़क़ाला इश्तरीहा, आपने फरमाया तुम इसको खरीद लो। फ़इन्नमल वलाउ लिमन आतक़ा, वला तो उसी के हक में होगी जिसने उसको आज़ाद किया। वो तो बेच रहे हैं और तुम आज़ाद करोगी तो वला तो तुम्हारी होगी। और ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सही मुस्लिम में इसकी मज़ीद डिटेल आती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम के वक्त खुतबा दिया, अल्लाह की हम्द व सना जो उसके शायान शान थी वो बयान की। फिर फरमाया, अम्मा बाद, लोगों को क्या हुआ है, वो ऐसी शर्तें रखते हैं जो अल्लाह की किताब में जायज़ नहीं। जो भी शर्त अल्लाह ताला की किताब में रवा नहीं वो बातिल है, चाहे वो 100 शर्तें हों। अल्लाह की किताब भी सबसे सच्ची और अल्लाह की शर्त सबसे मजबूत है। यानी ये क्योंकि वो मालिक मान नहीं रहे थे तो उस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनको समझाया। तुम में से बाज़ लोगों को क्या हुआ है, इनमें से कोई कहता है फ़लाँ को आज़ाद तुम करो और हक़ वला मेरा होगा, हालांकि वला का हक़ उसी का जिसने आज़ाद किया। मुकम्मल इंसाफ की बात है। बाबुल इस्तिस्ना फिल ईमान, कस्मों में इंशा अल्लाह कहना। इस्तिस्ना का मतलब क्या है, एग्जम्प्ट कर देना, यानी इसके अलावा, इंशा अल्लाह अगर अल्लाह चाहे। यानी मसलन आप कहे कि सब लोग आ गए सिवाय फलां के, तो ये क्या है, फलां जो है वो मुस्तस्ना है, इसका इस्तिस्ना हो गया है। तो किसी भी चीज़ को अल्लाह ताला की मशीयत से मुअल्लक करना जो है वो इस्तिस्ना कहलाता है, इंशाअल्लाह कहना। पीछे हम पढ़ चुके हैं ना कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कसम उठाते वक्त इंशाअल्लाह कह दिया तो उसके तोड़ने पर कोई कफ़ारा नहीं। यानी अगर कोई कसम खा रहा है और साथ ही इंशाअल्लाह कह दिया तो कफ़ारा नहीं होगा और उस वो हानिस नहीं होगा, अगर वो कसम तोड़ दे गुनाहगार नहीं होगा। हद्दसना क़ुतैबह इब्न सईद हद्दसना हम्माद अन गैलान इब्न जरीर अन अबी बुरदता इब्न अबी मूसा अन अबी मूसा अल-अशअरी क़ाला अतैतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी रहतिन मिनल अशअरिय्यीन अस्तहमिलुहु फ़क़ाल वल्लाहि ला अहमिलुकुम मा इंदी मा अहमिलुकुम। पीछे हदीस पढ़ चुके हैं इसलिए मैं इसको क्विक लेकर जाऊंगी। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कबीला अशर के चंद लोगों के साथ हाजिर हुआ और आपसे सवारी के लिए जानवर मांगे, तो आपने फरमाया कि अल्लाह की कसम मैं तुम्हें सवारी के जानवर नहीं दे सकता। सुम्मा लबिथना मा शा अल्लाहु फ़उतिया बिइबिलिन फ़अमर लना बिसलासति ज़ऊदिन फ़लम्मा इंतलक़ना क़ाल बअदुना लिबअदिन ला युबारिकुल्लाहु लना अतैना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नस्तहमिलुहु फ़हलफ़ अल्ला यहमिलनाहा फ़हमलना। फिर जब तक अल्लाह ने चाहा हम ठहरे रहे और जब कुछ ऊँट आए तो 3 ऊँट हमें दिए जाने का हुक्म फरमाया। हम जब उन्हें लेकर चले तो हम में से बाज़ ने अपने साथियों से कहा कि अल्लाह हमें इसमें बरकत नहीं देगा, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सवारी के जानवर मांगने आए थे तो आपने कसम खा ली थी कि हमें सवारी के जानवर नहीं दे सकते और अब आपने इनायत फरमा दिए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि सहाबा के अंदर तकवा का क्या दर्जा था, कितना ज़्यादा तकवा था कि अगरचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कसम के बरखिलाफ कोई चीज़ भेज रहे हैं, ये उनकी अपनी कसम भी नहीं थी, कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। तो इन्हें उनकी भी फिक्र थी कि आपने तो कसम खाई थी तो कहीं आप भूल तो नहीं गए, तो ऐसा ना हो कि हम बस इसको गोल मोल कर दें, तो अगर हमने ये वैसे ही रख लिए तो हमारी इस चीज़ में बरकत नहीं होगी। तो ऐसे बिजनेस में, ऐसे सौदे में, ऐसे लेन देन में, ऐसे मामले में, ऐसे रिश्ते में क्या बरकत हो सकती है कि जिसमें हकायक छुपा लिए जाएं और दूसरे को धोखा दिया जाए और फिर उसके बाद मामला आया गया कर दिया जाए। यानी इससे ये पता चल रहा है ना कि मामलात में खरा होना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। उसमें हेरा फेरी नहीं करनी चाहिए, उसमें दूसरे को धोखे में नहीं रखना चाहिए, अंधेरे में नहीं रखना चाहिए कि आप कुछ कह रहे हैं और दूसरा कुछ और समझ रहा है और उसके मुताबिक फिर वो कुछ से कुछ कर दे। फ़क़ाल अबू मूसा फ़अतैना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
فذكرنا ذلك له فقال ما أنا حملتكم بل الله حملكم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے جانور کا انتظام نہیں کیا بلکہ اللہ نے کیا ہے. اللہ کی قسم اگر اللہ نے چاہا تو جب بھی میں کوئی قسم کھا لوں گا اور پھر اس کے سوا کوئی اور چیز میں اچھائی ہوگی تو میں اپنی قسم کا کفارہ دے دوں گا اور وہی کام کروں گا جس میں اچھائی ہوگی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص قسم بھی کھا لے اور پھر اس کے بعد وہ دیکھے کہ جو قسم کھا کے اس نے وعدہ کیا ہے اس کے برخلاف جانے میں بھلائی ہے اپنی یا دوسروں کی، تو پھر قسم کا کفارہ دے کر اس قسم کو توڑنا چاہیے. قسم کو آڑ نہیں بنانی چاہیے. لا تجعلوا اللہ عردۃ لایمانکم ان تبروا، آگے کیا ہے؟ ان تبروا، کوئی حافظ نہیں ہے آپ میں سے؟ ان تبروا وتتقوا وتحسنوا. جی، یعنی اللہ کی قسموں کو آڑ بنا کر تم یہ بہانہ نہ کرو کہ ہم نیکی نہیں کریں گے، تقوی اختیار نہیں کریں گے، احسان نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے. یعنی قسم کو بہانہ مت بناؤ. اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر قسم کھا بھی لی تھی کسی غصے میں آ کے کہ میں اس اپنے بچے کو کچھ بھی نہیں دوں گا اور بعد میں خیال ہے کہ نہیں یہ تو ظلم ہوگا، تو اب آپ کو قسم توڑ لینی چاہیے اور اپنا وہی کام کرنا چاہیے جس میں آپ کی نجات ہے، جس میں آپ کے فرض کی ادائیگی ہے، جس میں آپ کے لیے خیر اور بھلائی ہے. یعنی نیکی، احسان، تقوی سے رکو مت قسمیں کھانے کی وجہ سے. اللہ نے قسموں سے نکلنے کا راستہ بتا دیا. ایگو کا مسئلہ بھی نہیں بنانا چاہیے. اگر قسم توڑی جا سکتی ہے تو قسم کے بغیر بھی اگر کوئی زبان سے بات نکل گئی ہے تو اسے پلٹنا ممکن ہے، کیونکہ لوگ کہتے نہیں بس میں نے ایک دفعہ کہہ دیا نا اب میں نے نہیں مڑنا. اس طرح تو یہ نہیں ہونا چاہیے، ضد نہیں ہونی چاہیے. تو اس حدیث کے آخر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی اور پھر انشاءاللہ کہا. تو اس کا مطلب یہ کہ قسم اٹھانے کے بعد انشاءاللہ کہنا مشروع ہے. ایسا کرنے سے انسان گناہگار نہیں ہوتا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ محض ارادے سے بات نہیں بنے گی بلکہ اس کی ادائیگی ضروری ہے. اور پھر دو صورتیں ہوتی ہیں انشاءاللہ کہنے کی. ایک ہوتی ہے برکت کے طور پر انشاءاللہ کہنا کہ میں یہ کام ضرور کروں گا انشاءاللہ. لیکن اس میں انشاءاللہ کہنے کا مطلب وہ یہ نہیں لیتا کہ یعنی ایکسیپشن کے طور پہ نہیں لیتا بلکہ برکت کے طور پہ لیتا. اور ایک پورے ارادے کے ساتھ انشاءاللہ کہتا ہے اور مطلب یہ کہ اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ نے کیا تو پھر ایسا ہوگا. تو انشاءاللہ کرنے کے دو فائدے، یعنی قسم کے ساتھ یا وعدے کے ساتھ. نمبر ایک یہ کہ جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں کام آسان ہو جاتے ہیں، اللہ کے نام کی برکت ہوتی. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. دوسرا یہ کہ اگر کوئی انسان قسم توڑ دے تو اس پہ کفارہ لازم نہیں آتا. اور اصول کیا ہے کہ اگر بہتر چیز سامنے آ جائے تو قسم توڑ دی جائے. اگر توڑنا اور نہ توڑنا خیر میں برابر ہو تو قسم توڑنی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے؟ ایک یہ کہ قسم توڑنا بہتر ہے اور ایک یہ کہ قسم توڑنا اور نہ توڑنا ایک ہی جیسا ہے. تو اس صورت میں آپ قسم نہیں توڑیں گے، کھیلنا نہیں چاہیے قسم کے ساتھ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کفارہ قسم توڑنے سے یعنی اس قسم سے نکلنے سے پہلے دینا چاہیے یا بعد میں دینا چاہیے؟ پیچھے پڑ چکے ہیں. دونوں دے سکتے ہیں، دونوں طرح ہی. ٹھیک ہے؟ یعنی چاہے قسم توڑنے سے پہلے کفارہ دیا جائے یا بعد میں دیا جائے، کیونکہ آپ نے جب ارادہ کر لیا کہ اب میں اپنی قسم کے خلاف کام کرنے جا رہا ہوں تو آپ کفارہ دے کے بھی وہ کام کر سکتے ہیں
اور یہ بھی کر سکتے کہ وہ کام کر کے پھر بعد میں کفارہ دے دے. حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد وقال الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير او اتيت الذي هو خير وكفرت. اب یہ دوسری روایت میں وہی پچھلی والی حدیث ہے اور ترتیب اس طرح ہے کہ میں قسم کا کفارہ ادا کروں گا اور وہ کام کروں گا جس میں اچھائی ہوگی. یعنی اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ کام کروں گا جس میں اچھائی ہوگی اور کفارہ ادا کر دوں گا. یعنی ایک روایت میں کیا ہے پہلے کفارہ اور دوسری میں کیا پہلے وہ کام کرنا. اصول یہی نکلتا ہے کہ بہتر چیز آنے پر قسم توڑ دی جائے اور اس میں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں کہ انسان پہلے ادا کرے یا بعد میں. کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی فرمائی. کس کے؟ ولا کے بارے میں. اصل میں جو تو لوکل لوگ ہوتے تھے نا ان کی اپنی نسبتیں ہوتی تھیں خاندانوں کی طرف. ٹھیک ہے، تو یہ لوگ پھر کہاں سے ہیں، کون ہے، پہچان ضروری ہے. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان عن ہشام بن حجیر عن طاؤس سمع ابا ہریرہ قال سلیمان لأطوفن اللیلۃ علی 90 امرأۃ کل تلد غلاما یقاتل فی سبیل اللہ. یہ حدیث بھی پیچھے پڑھ چکے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا آج رات میں اپنی 90 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر بیوی ایک بچہ جنم دے گی جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے. فقال له صاحبه قال سفیان یعنی الملک قل انشاء اللہ فنسیا. ان کے ساتھی سفیان کہتے ہیں یعنی فرشتے نے ان سے کہا انشاء اللہ کہو، لیکن وہ کہنا بھول گئے. فطاف بهن فلم تأت امرأة منهن بولد الا واحدة بشق غلام. پھر وہ اپنی تمام بیویوں کے پاس گئے لیکن ایک بیوی کے سوا جس کے ہاں ناتمام بچہ ہوا تھا، کسی بیوی کے ہاں بھی بچہ نہیں ہوا. فقال ابو ہریرہ یرویہ قال لو قال ان شاء اللہ لم یحنس وکان درکا لہ فی حاجتہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اگر انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا ہوتا تو ان کی قسم بیکار نہ جاتی اور اپنی ضرورت کو پا لیتے. وقال مرۃ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو استثناء. اور ایک مرتبہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر انہوں نے استثناء کیا ہوتا. استثناء کیا ہونے کا مطلب کیا؟ انشاءاللہ کہا ہوتا. وحدثنا ابو الزناد عن الاعرج مثل حدیث ابی ہریرہ. اور ہم سے ابو الزناد نے اعرج سے ابو ہریرہ کی حدیث کی طرح بیان کیا. پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض اوقات بڑا نمبر مبالغے کے لیے ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ پیغمبروں کا معجزہ ہوتا ہے، یہ عام انسانوں کے لیے نہیں ہوتا. اس لیے یہ سوچ کر حدیث کا انکار کر دینا کہ اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ عقل کو نہیں لگتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جھوٹی بات روایت نہیں کر سکتے. انبیاء علیہ السلام کے معاملات جو ہیں وہ بعض اوقات غیب سے تعلق رکھتے ہوتے ہیں، اس دنیا کی عام مادی زندگی سے اوپر ہٹ کر ہوتے ہیں. تو یہاں اس حدیث سے جو بات امام بخاری لانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ لیتے تو جیسے انہوں نے ارادہ کیا تھا ویسا ہی ہوتا، یعنی ان کی بات پوری ہو جاتی. اس سے جو بات میں نے سیکھی ہے وہ یہ کہ ان الفاظ کا ادا کرنا ہمارے ہاں بالکل بے روح سا ہو گیا ہے، اور ہم ان کو بلکہ الٹا مذاق بنا لیا ہم نے کہ جو انشاءاللہ کہتا ہے وہ تو کبھی کام نہیں کرتا. اور بعض اوقات لوگ مس یوز بھی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو نہیں کرنا وہ اللہ کے ذمہ ڈال دو اور اپنی جان خلاصی کرا لو، یعنی کرنے کا کوئی نیت نہیں، کوئی ارادہ نہیں، تو بس انشاءاللہ کہے جا رہے ہیں. تو یہ ایک جھوٹا انشاءاللہ پھر ہو جاتا ہے، یعنی آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. انشاءاللہ کہنا چاہیے ارادے کے پختگی کے ساتھ، اور اگر کرنا نہیں چاہتے اور اگر ڈاؤٹ فل ہیں یا آپ کو یہ ہے کہ پتہ نہیں ہو بھی کہ نہ ہو کیونکہ میرے ہاتھ میں تو نہیں، میں تو چاہتا ہوں لیکن
पक्की बात नहीं है तो फिर आप इंशाअल्लाह कह दें ताकि आपके ऊपर ब्लेम ना आए। बाबुल कफ़ारत क़ब्ल हिंसी व बादहू, कसम का कफ़ारा कसम तोड़ने से पहले और उसके बाद दोनों तरह दिया जा सकता है। असल में इमाम बुखारी इसलिए लाए हैं कि उलमा ने इस बारे में कुछ इख्तिलाफ किया और उसमें हम देखते हैं कि इमाम मालिक कहते हैं कि कसम तोड़ने से पहले भी कफ़ारा दिया जा सकता है। इमाम शाफी का कहना है कि खाना खिलाना, कपड़े देना, गुलाम आज़ाद करना कसम तोड़ने से भी पहले जायज़ है, लेकिन रोज़ा कसम तोड़ने से पहले ना रखा जाए। इमाम अबू हनीफा का या अहनाफ का मौक़िफ़ है कि कसम तोड़ने से पहले कफ़ारा देना दुरुस्त नहीं। इमाम बुखारी का रुझान यह है कि कसम का कफ़ारा तोड़ने से पहले या बाद में दोनों तरह जायज़ है। ठीक है। हद्दसना अली इब्न हुज्र हद्दसना इस्माइल इब्न इब्राहीम अन अय्यूब अन अल-क़ासिम तमीमी अन ज़हदम अल-जरमी क़ाल कुन्ना इंद अबी मूसा व कान बैनना व बैन हाज़ल हय्य मिन जरमिन इख़ाउन व मारूफ़ुन क़ाल फ़क़ुद्दिम तआमुन क़ाल व क़ुद्दिम फ़ी तआमिही लहमु दजाजिन क़ाल व फ़िल क़ौमि रजुलुन मिन बनी तैमिल्लाहि अहमरु कअन्नहु मौला क़ाल फ़लम यदनु फ़क़ाल लहु अबू मूसा उदनुन फ़इन्नी क़द रअयतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याकुलु मिन। ये हदीस भी पीछे गुजर चुकी है। ज़हदम जुर्मी कहते हैं कि हम अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु के पास थे और हमारे कबीला और उस कबीला जुर्म में भाईचारगी और बाहमी हुस्न मामला की रविश थी। रावी कहते हैं कि फिर खाना लाया गया और खाने में मुर्गी का गोश्त भी था। रावी कहते हैं कि हाज़रीन में बनी तैमुल्लाह का एक सुर्ख रंग का शख्स भी था जो देखने में गुलाम लगता था। बयान किया गया कि वो शख्स खाने पर नहीं आया तो मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु ने उससे कहा कि शरीक हो जाओ, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका गोश्त खाते देखा है, यानी ये हलाल है, इसको खा सकते हैं। क़ाला इन्नी रअयतु याकुलु शैअन कज़िरतुहु, गुलाम कहने लगा कि मैंने उसे गंदगी खाते हुए देखा था। फ़हलफ़्तु अल्ला अतअमहु अबदन, तो मैंने उस दिन ये कसम खा ली थी आज के बाद मुर्गी नहीं खाऊंगा। कभी इंसान को ऐसा सीन देख लेता है ना तो फिर उस चीज़ से कराहत आने लगती है, वही चीज़ रिकॉल कर लेता है। असल में निगाह जो है ना, निगाह जो कुछ देखती है उसके बड़े असरात होते हैं, दो तरफा होते हैं। जिस चीज़ पे इंसान निगाह डालता है उस पर भी असरात होते हैं और जो चीज़ वापस रिफ्लेक्ट करती है उसकी तरफ लौटती है उसके भी असरात होते हैं। हाँ, देखिए कि कितनी ही चीज़ें ऐसी हैं कि जब हम ज़िंदगी में उनको खुशगवार होती हैं, अच्छी चीज़ें देखते हैं तो हमारे दिल पे, हमारी रूह के ऊपर अच्छे असरात पड़ते हैं। हत्ता कि बाज़ औक़ात हमारा रूह क्या, हमारा जिस्म भी मुतासर हो जाता है जबकि हम ख़राब चीज़, बाज़ लोग खून नहीं देख सकते, बाज़ लोग इंसानी जिस्म के टुकड़े नहीं देख सकते, यानी कि कई लोग तो बड़े जालिम होते हैं, कोई मर रहा है और वो उसकी वीडियो बना के तो औरों को तमाशा दिखाने के लिए यानी उसको आम कर देते हैं, तो इंतहाई गलत बात है। क्या आप चाहेंगे कि आप सोए हुए भी हों तो कोई आपकी वीडियो बनाए? कहाँ ये कि फौत होने के बाद इस तरह के काम किए जाएं, क्योंकि इंसान को नहीं पता कि वो कैसे लग रहा है। तो हर इंसान की एक डिग्निटी होती है, उसका एक तो बहरहाल जब आप ऐसे लोगों के बीच में होते हैं, तंज़िया बातें करते हैं या फिर आपको टॉन्ट करते रहते हैं या आपके ऊपर तनकीद ही करते रहते हैं, तो फिर आपकी रूह के ऊपर एक तकलीफ दह असरात मुरतब होते हैं। और इसके बरक्स जब आप किसी को मिलते हैं, कोई स्माइल कर रहा होता है, कोई अच्छी तरह पेश आता है, खुशी से बात करता है, तो उसके आपके रूह के ऊपर अच्छे असरात सब्त होते हैं। तो बहरहाल इन्होंने मुर्गी देख ली कि गंदगी खा रही थी तो इनके ऊपर ऐसी वहशत आई, इन्होंने कसम खा ली आज के बाद मैं तो मुर्गी का गोश्त ही नहीं खाऊंगा। हम लोग चाहे जितना मर्जी पढ़ लें कि मुर्गी को ये और ये खिलाया जा रहा है, हम तो फिर भी इंजॉय करते हैं, क्योंकि वो हम सिर्फ खबर सुनते हैं ना, देखें तो फिर। अबू मूसा ने कहा करीब आओ, मैं तुम्हें इसके मुतल्लिक बताऊंगा। क़ाला उदनु उख़बिरुका अन ज़ालिका अतैना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी रहतिन मिनल अशरिय्यीन अस्तहमिलुहु व हुवा यक़सिमु नअमन मिन नअमि सदक़ती क़ाला अय्यूब अहसिबुहु क़ाला व हुवा ग़ज़बान क़ाला वल्लाहि ला अहमिलुकुम व मा इंदी मा अहमिलुकुम अलैहि। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ अशरियों की एक जमात के साथ आए और मैंने आपसे सवारी का जानवर मांगा। आप उस वक्त सदका के ऊँटों में से तकसीम कर रहे थे। अय्यूब ने बयान किया कि मेरा ख्याल है कि अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि आप उस वक्त गुस्सा में थे।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہیں سواری کے جانور نہیں دے سکتا اور نہ میرے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو سواری کے لیے تمہیں دے سکوں. قال فانطلقنا فأتي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بنهب إبل فقيل أين هؤلاء الأشريون فأتينا فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى. قال فاندفعنا فقلت لأصحابي أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا ثم أرسل إلينا فحملنا. نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه والله لئن تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح أبدا. ارجعوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنذكره يمينه. بیان کیا کہ پھر ہم واپس آ گئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غنیمت کے اونٹ آئے تو پوچھا گیا کہ اشریوں کی جماعت کہاں ہے. ہم حاضر ہوئے تو آپ نے ہمیں 5 عمدہ اونٹ دیے جانے کا حکم دیا. بیان کیا کہ وہاں سے ہم روانہ ہوئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ہم پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری کے لیے آئے تھے تو آپ نے قسم کھا لی تھی کہ سواری کا انتظام نہیں کر سکتے. پھر آپ نے ہمیں بلا بھیجا اور سواری کا جانور عنایت فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قسم بھول گئے ہوں گے. واللہ اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قسم کے بارے میں غفلت میں رکھا تو ہم کبھی کامیاب نہ ہوں گے. چلو ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس چلیں اور آپ کو قسم یاد دلا دیں. فرجعنا فقلنا یا رسول اللہ اتیناک نستحملک فحلفت اللہ تحملنا ثم حملتنا فظننا او فعرفنا انک نسیت یمینک. قال انطلقوا فانما حملکم اللہ انی واللہ ان شاء اللہ لا احلف علی یمین فارى غیرها خیرا منها الا اتیت الذی هو خیر وتحللتها. چنانچہ ہم واپس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم پہلے آئے تھے آپ سے سواری کا جانور مانگا تھا. آپ نے قسم کھا لی تھی کہ آپ اس کا انتظام نہیں کر سکتے. ہم نے سمجھا کہ آپ اپنی قسم بھول گئے. آپ نے فرمایا کہ جاؤ تمہیں اللہ نے سواری دی ہے. واللہ اگر اللہ نے چاہا تو جب میں کبھی کوئی قسم کھا لوں اور پھر دوسری چیز کو اس کے مقابل بہتر سمجھوں تو وہی کروں گا جو بہتر ہوگا اور اپنی قسم توڑ دوں گا. اس روایت کے مطابق حماد بن یوسف اس روایت کے مطابق یعنی دوسری سند سے حماد بن زید نے ایوب سے کی, ان سے ابو قلابہ اور قاسم بن عاصم کلیبی نے. تابعہ حماد بن زید ان ایوب ان ابی قلابہ والقاسم بن عاصم الکلیبی. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو 2 لفظ آتے ہیں نا قرآن میں سورۃ التحریم میں تحلتا اور تحلہ اور کفارہ, تو قسم توڑنے سے پہلے تحلہ ہوتا ہے کہ حلال کرنے جا رہے ہیں قسم, اور توڑنے کے بعد کفارہ ہوتا ہے. تو قسم توڑنے والے کے لیے گنجائش ہے جیسا کہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور اس حدیث سے یہ جو بات ہے نا کہ اللہ نے تمہیں سوار کرایا ہے, یعنی یہ تو اللہ کی طرف سے مدد آئی ہے تمہارے لیے. تو اس طرح کی جو خوش فالی ہے یہ بھی زندگی میں بڑی خوبصورتی پیدا کرتی ہے. ایک تو اس میں اللہ کا ذکر آ جاتا ہے, دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان بڑھتا ہے, ایک شکر کا جذبہ انسان کے اندر آتا ہے کہ کتنی ہماری چھوٹی چھوٹی چیزوں کی یا ضرورتوں کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنی کیئر کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے سے ہمیں یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ جو چیز ہے فما بکم من نعمت ومن اللہ, تمہارے پاس کوئی بھی جو نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو بعض اوقات ایک چیز کا خیال ہی ہمارے ذہن میں ہوتا ہے اور الحمدللہ وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے, وہ چیز پہنچ جاتی ہے, وہ چیز مل جاتی ہے. اور کتنی دفعہ اس چیز کا آپ ایکسپیرینس کرتے ہوں گے کہ آپ سوچ ہی رہے ہوتے ہیں اور وہ چیز ہو بھی جاتی ہے. تو اس وقت ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دل کی سن لی. حدیث 711 جو ہے حدثنا قتیبہ حدثنا عبد الوہاب عن ایوب عن ابی قلابہ والقاسم التمیمی عن زہد بہذا. ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا, وہ کہتے ہیں ہم سے عبد الوہاب نے بیان کیا, ان سے ایوب نے, ان سے ابو قلابہ نے اور قاسم تمیمی نے, اور ان سے زہدم نے یہی حدیث نقل کی. اگلی حدیث میں بھی ہم سے ابو معمر نے, ان سے عبد الوارث نے, ان سے ایوب نے, ان سے قاسم نے, ان سے زہدم نے حدیث بیان کی. حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا ایوب عن القاسم عن زہدم بہذا. اور ان ساری حدیثوں سے ایک ہی بات پتہ چلتی ہے کہ قسم توڑنے سے پہلے کفارہ ادا کیا جا سکتا ہے.
اگلی حدیث ہے حدثنا محمد بن عبداللہ حدثنا عثمان بن عمر بن فارس اخبرنا ابن عون عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة وإنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی تم حکومت کا عہدہ طلب نہ کرنا. یہ حدیث بھی پیچھے گزر چکی ہے. کیونکہ اگر بلا مانگے تمہیں یہ مل جائے گا تو اس پر اللہ کی طرف سے تمہاری مدد کی جائے گی، اور اگر مانگنے پر ملا تو سارا بوجھ تم پہ ڈال دیا جائے گا. کتنا بڑا سبق ہے اس میں کہ عہدے کی طلب نہیں ہونی چاہیے. وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ. اور اگر تم کوئی قسم کھا لو اور اس کے سوا کوئی اور بہتر بات نظر آئے تو وہی کرو جو بہتر ہو، اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دو. تابعہ اشہل ابن حاتم عن ابن عون و تابعہ یونس و سماک ابن عطیہ و سماک ابن حرب و حمید و قتادہ و منصور و ہشام و ربیع. ان لوگوں نے بھی اس کو روایت کیا ہے. تو امام بخاری کا موقف کیا ہے کہ اپنی قسم کا کفارہ دے کر وہ کام کرو جو بہتر ہو، اور اس روایت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ قسم توڑنے سے پہلے کفارہ دیا جا سکتا ہے. یہاں جو خاص بات کی گئی ہے، جو نئی بات ہے، جو سیکھنے کی ہے، وہ ہے کسی کام پر امیر بننے کی خواہش نہ رکھنا. اسلام نے حکومت مانگنے، عہدے طلب کرنے کو ناپسند کیا گیا ہے. اگر کوئی مانگے بغیر اس کو اہل سمجھ کر اس کے حوالے کرتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ آتی، لیکن اگر کوئی خود ڈیمانڈ کرتا ہے تو پھر اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. اب یہاں امارت کی بات ہے لفظ حدیث میں، جو امارت کبریٰ ہوتی ہے. امارت کبریٰ کیا ہوتی ہے مثلا کوئی بتائے گا؟ امارت کبریٰ ہوتی ہے جو ٹاپ پر سب سے اوپر کا بندہ ہوتا ہے، جیسے کسی حکومت کا سربراہ بننا. لیکن ایک عام منصب ہوتے ہیں. منصب کیا ہوتے ہیں؟ ڈیزگنیشن جو ہوتے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا باقی عہدے بھی اسی میں شامل ہیں جو امارت میں شامل ہیں؟ مثلا جج بننا، بیت المال کا سربراہ بننا، نماز کی امامت، یا یہ صرف حکومت کے ساتھ خاص ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جو ذکر کیا ہے، انہوں نے بادشاہ سے کہا تھا قال اجعلنی علی خزائن الارض، کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجیے. انی حفیظ علیم، بے شک میں بہت حفاظت کرنے والا، خوب جاننے والا. تو گویا دوسرے لفظوں میں وزیر مالیات بنتے ہیں، فائنینشل منسٹر. تو انہوں نے یہ عہدہ خود طلب کیا. تو بعض یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اس لیے نہیں انہوں نے طلب کیا تھا کہ ان کے اندر کوئی خواہش تھی، کیونکہ وہ اس کام کے اہل تھے اور کسی اور کو یہ کام کرنا ہی نہیں آتا تھا. تو اگر آپ کسی جگہ یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے لوگ اور ٹیم میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ کام نہیں کر سکیں گے، اور اگر ان کو دیا بھی گیا تو بگاڑ دیں گے، تو اس صورت میں آپ کو خود وہ سنبھال لینا چاہیے. جیسے آپ دیکھیں کہ 3 صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ یمامہ تھی میرے خیال، اس میں بھیجا. وہ ایک کے بعد ایک شہید ہوتے گئے، تو ان کی تو ترتیب آپ نے خود بتا کے بھیجی تھی. تو اس کے بعد پیچھے سے مزید کمک کے ساتھ خالد بن ولید کو بھیجا گیا تھا. تو پھر انہوں نے عمارت سنبھال لی تھی. تو جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ضرورت ہے اور آپ اس کام کو زیادہ بہتر کر سکتے ہیں کسی اور کی نسبت، تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اور لوگ اہل ہیں اور وہ کر سکتے ہیں، اور پھر آپ حسد کا شکار ہو جائیں اور یہ کہیں کہ نہیں ان کو نہ دیا جائے مجھے دیا جائے، اور اگر آپ کو نہ دیا گیا تو آپ ناراض ہو کے بیٹھ جائیں، کام ہی چھوڑ دیں کہ مجھے اگر یہ پوسٹ نہیں ملے گی تو میں کام ہی نہیں کروں گی، تو پھر یہ درست نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے میں مختلف مواقع پر مختلف طرز عمل رہا ہے. مثلا ایک موقع پر کسی نے آپ سے نماز کی امامت کے بارے میں بات کی، عثمان بن ابی العاص نے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے اپنی قوم کا امام بنا دیجئے. آپ نے فرمایا تم ان کے امام ہو. بنا دیا آپ نے.
اور ان کے ضعیف ترین کی اقتدا کرنا، مؤذن ایسا مقرر کرنا جو اذان پر اجرت نہ لے. یہ آپ نے خاص یعنی تلقین کر کے بھیجا. اب یہ جانا کہ ضعیف ترین کی اقتدا کرنا کا مطلب یہ کہ اس کی رعایت کرنا. مقتدی ہوتا ہے نا جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہو، تو جو سب سے کمزور ہے اس کو کھڑے ہونے میں، رکوع کرنے میں، سجدہ کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا اس کے مطابق اپنی سپیڈ رکھنا. یہ نہیں کہ بس تیز نماز پڑھا دی. یعنی امام کے کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں. ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں اور میری قوم کے 2 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ان میں سے ایک نے کہا اے اللہ کے رسول ہمیں کہیں حاکم بنا دیں. دوسرے نے بھی اسی قسم کی خواہش کا اظہار کیا. آپ نے فرمایا ہم ایسے شخص کو حکومت کا عہدہ نہیں دیتے جو اسے طلب کرے، اور نہ اس کو دیتے جو اس کا حریص ہو، جس کی بہت خواہش ہو. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ ایک پرخطر معاملہ ہے. اور عہدے قرآن مجید میں آتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو. تو نااہل لوگ اگر زیادہ باتونی بن کے آپ کو گھیر لیں اور ایسی چیزوں کی ڈیمانڈ کر کے وہ یعنی لے جائیں عہدے، تو پھر کیا ہوگا؟ کام کے وقت صحیح کام نہیں ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.